زکوٰۃ دینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح معنی میں فقیروں کا حق ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، اور ان میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی بستی کے، اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں جن کو آپ جانتے ہیں ان کو ان کا حق زیادہ ہے۔ آج کل جو یہ مانگنے والے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب بے ضرورت مانگ رہے ہیں، لیکن عام طور سے آج کل بہت سے لوگوں نے اس مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے، ان میں پیشہ ور بھی بہت ہے، سمجھے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو مت دو ایک دم، سمجھے نہیں، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور ہے، لیکن آپ اچھی نیت سے اگر دے رہے ہیں اور آپ کو وہ غریب لگ رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اندر کا حال اللہ جانے۔ لیکن اپنے عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں، محلے بستی میں، ملنے جلنے والوں میں جس کو آپ سمجھیں کہ ضرورت مند ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی اگر ہوں کہ ان کو اگر یہ کہہ کے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ لیں گے نہیں، شرمائیں گے، تو ان کو بغیر کہے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ نہ کہیں زکوٰۃ۔ بلکہ میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر غلط بھی بول جائے، کہہ دے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو اور نیت یہ ہو کہ یہ کام اس کا چل جائے گا، تو ایسے موقعوں پر غلط بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جبکہ نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو۔ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، سمجھے؟ آپ کچھ اور کہہ دیں، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، انعام ہے، ایسی کام چلا لینا، یہ خرچ کر لینا، ذریعے سے دے دیں، آپ زکوٰۃ نہ بتائیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے عزیزوں میں، قریبوں میں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ ماں کو نہ باپ کو، اوپر تک، دادی دادا، پردادی پردادا، نانی نانا، اوپر تک جو بھی اس کے نسب میں آئیں گے، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اگر محتاج ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں، بلکہ اگر تم مالدار ہو اور تمہارے دادا دادی یا ماں باپ اگر غریب ہیں تو آپ پر ان کا نفقہ ایسے ہی واجب ہے، زکوٰۃ سے نہیں بلکہ ویسے ہی واجب ہے۔ ایسے اپنی اولاد میں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، نیچے تک، پر نواسی، پر نواسے، پر پوتے، نیچے تک، ان میں سے بھی کسی کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کا نان نفقہ اس کے اوپر ایسی واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار یا خاندانی 60 سے ہوتے ہیں، 60 سے تھوڑے ہٹے بچے، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ جب سگوں کو دے سکتا ہے تو چچا داد، ماموں داد، پھوپھی داد، خالو داد، بھائی بہنوں کو دینے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سگے بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے علاوہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، باپ کو دینا جائز نہیں ہے لیکن چچا کو دے سکتا ہے، تاؤ کو دے سکتا ہے، نائی نانا کو دینا جائز نہیں ہے لیکن ماموں کو دے سکتا ہے، سمجھے آپ؟ تو جو 60 سے ہیں، بالکل جو اس کے اوپر والے ہیں ان کو، بالکل نیچے آ رہے ہیں ان کے علاوہ جو 60 سے ہیں، ان سب کو اگر یہ ضرورت مند ہیں، غیر صاحب نصاب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ اور ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک زکوٰۃ نکالنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی، قرابت داری برتنے کا ثواب، سمجھا؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ رفاع عام کے جو کام ہوتے ہیں، پبلک لیول کے اوپر لوگوں کو نفع پہنچانا، یا مریضوں کے علاج کے لیے کوئی ذریعہ بنا دینا، ایسے موقعوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، یا کہیں سخت ضرورت ہو تو مسجد کے لیے، جہاں ایسے نہ بن پاتی ہو مسجد، ایسے موقعوں پر بھی ایک طریقہ نکالا گیا ہے ہمارے اسلام میں، جیسے حیلہ شرعیہ کہتے ہیں،
उसके जरिए से ज़कात के फंड इन कामों में डाले जा सकते हैं।